لیکن اب اگر کوئی ایسی بدعت رائج ہوتی ہے جس کے کرنے سے فتنے پیدا ہوتے ہوں، امت مسلمہ میں دراڑ پیدا ہوتی ہو، ایسے فتنے پیدا ہوتے ہو جس سے ان کے عقیدے اور ایمان کو کمزوری ہوتی ہو، اور اگر ان کے اندر جو ہے اختلاف ہوتا ہو، بٹوارا ہوتا ہو، تو ایسا عمل کرنے کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ یہ مانیٹر کھول دو رئیس۔ ایسے عمل کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور یہ بدعت سیئہ وہی عمل ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ جس کا کرنے والا بھی گنہگار، جس کی ایجاد کرنے والا بھی گنہگار ہے، دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھو کوئی ایک آدمی نیا فرقہ بنا دیا، سبحان اللہ، بنا کے کیا کر رہا؟ بول رہا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے۔ فرقہ بنا کے اب اس میں یہ تعلیمات دے رہا ہے، تو وہ فرقہ پورا بدعت سیئہ ہے۔ وہ فرقے کا بنانے والا بھی جہنمی ہے، وہ فرقے میں جانے والے، اس کی تعلیمات کو ماننے والے پورے کے پورے جہنمی ہیں۔ کیونکہ اب یہ وہ فرقہ ہے جس نے کام تو کیا، لوگوں کو داڑھی تو چھڑایا، ٹوپی تو پہنایا، نماز بھی پڑھایا، کلمہ بھی پڑھایا، وضو بھی کرایا، طہارت بھی سکھایا، ختنہ بھی کرایا، مگر سارے اچھائیاں کر کے کیا کرا؟ عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ عقیدے کے معاملے میں کہنے لگا کہ حضور ہماری طرح ہے، اولیاء اللہ کا ادب نہیں کرنا چاہیے، وہ قبروں میں گئے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، اہل بیت کی کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کے عقیدے کی تعلیم دیتا ہے تو وہ نماز پڑھانے کے بعد بھی جہنمی ہے، وہ روزہ رکھانے کے بعد بھی جہنمی ہے، وہ زکوٰۃ صدقات خیرات کرانے کے بعد بھی جہنمی ہے، کیونکہ یہ بدعت بھی ہے، اور بدعت میں بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ ہے جو امت مسلمہ کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ اب جو ایسے فرقے بنا دے جائے گا وہ بھی جہنم کا کتا بن جائے گا، اور جو اس کے پیچھے جاتے جائیں گے وہ سارے کے سارے جہنمی ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ کرو یار، مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی۔ اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو سیٹنگ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہے، کبیروں کا آواز آئے گی، تھوڑا سیٹنگ اچھی کر دو۔ مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے چلیں گے، تھوڑا بڑا، اس کو بڑا نہیں، اس لیے ہمارے لیے۔ تو اب ذرا مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ ٹوپی پہن لیے نکل گئے، یہ تو عمل ہے، داڑھی چھوڑ لیے عمل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں عمل ہے، وضو کر رہے ہیں عمل ہے، طہارت سے رہ رہے ہیں عمل ہے، لیکن عمل کا شمار بعد میں ہوگا، ایمان کا شمار پہلے ایمان کا شمار کب ہوگا؟ بولو زور سے بولو۔ مثال سے کہوں، آپ کو بات سمجھ میں آنے نہیں پوری۔ ایک بچہ کیا کرا، 10th کلاس پاس ہونے کے بعد مارکیٹ گیا، بکس خرید کے لا لیا، مارکیٹ گیا، بکس خرید کے لا لیا، بیگ بھی لا لیا، ڈریس بھی لا لیا، بیگز بھی لا لیا، یہ سارے کام کر لیا، مگر بٹھا جو ہے ریڈی ہو گیا، گھر میں بیٹھ گیا، بولے اماں بولے باپ نے کہاں جا رہا بیٹھے ہوئے، دکھ رہا نہیں، ڈریس بھی پہن لیا، بیگ بھی لے لیا، بکس بھی لے لیا، پین بھی رکھ لیا، کالج کو جا رہا ہوں بول رہا، کہاں جا رہا ہوں بول رہا، بولو کالج کو جا رہا ہوں بول رہا، کیا کہاں جا رہا ہے؟ انٹر کرنے کے لیے کالج کو جا رہا ہے،
تو ابا جان کھینچ کے گھیری دیے، بولے بیٹے بے وقوف پہلے کالج میں ایڈمیشن ہی لے لیا، جاتا کیسا پوچھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کالج کو آپ کب جا سکتے جب آپ کے پاس پہلے کالج کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. یہی بات سمجھ میں پھر گھور کے دیکھ رہے نا بازو والے ہیں پھر گھور کے کہیں کو دیکھے وہی تھا. بغیر کالج کو ایڈمیشن لیے کہ جا سکتے کیا؟ اچھا آپ کے اوپر ایک بات بول دیتا ہوں، جان دو آپ کو جلدی سمجھ میں آتی ہے. آپ بولے میں کالج کو گیا ہی نہیں، میرے کو تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب ایک آدمی کیا کرا، بہترین پوائنٹ پہ نا انشورٹ کر لیا، بیلٹ لگا لیا، پرفیوم بھی استعمال کر لیا، کیپ بھی لگا لیا، بالا جما لیا، بہترین طریقے سے سوٹ بوٹ پہن کے گھر کے باہر نکلا. بیگم پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں جی؟ بولے آج ولیمہ ہے محلے کے شادی خانے میں، ولیمے میں جانا پڑا. تو بیگم بولے بے وقوف ہے، کہا تمہیں کو رخا دیا ہی نہیں، دعوت دیا ہی نہیں، تم ولیمے میں جاتے کیسا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو دعوت میں جانے کے لیے ڈریس ہونا ضروری نہیں ہے، پہلے دعوت ہونا ضروری ہے.